بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. کیوں اداس پھرتے ہو؟ اشعار پر دھیان دینا، بات یہیں سے شروع کر رہا ہوں. کیوں اداس پھرتے ہو؟ نعمتیں بلاتی ہیں. کیوں اداس پھرتے ہو؟ کیوں اداس پھرتے ہو؟ برکتیں بلاتی ہیں. آؤ اے مسلمانوں، آؤ اے مسلمانوں، مسجدیں بلاتی ہیں. آؤ اے مسلمانوں، مسجدیں بلاتی ہیں. کیوں اداس پھرتے ہو؟ مسجدوں کو چھوڑا دو، سب ہی چھوٹ جائے گا. شعر دیکھیں کتنا اہم ہے. مسجدوں کو چھوڑا دو، مسجدوں کو چھوڑا دو، سب ہی چھوٹ جائے گا. رب کے بندو آ جاؤ، رب کے بندو آ جاؤ، برکتیں بلاتی ہیں. آؤ اے مسلمانوں، مسجدیں بلاتی ہیں. بہت ہی قابل صد احترام بڑی تعداد میں میرے نوجوان دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، سب سے پہلے تو ہم اس رب کا بے انتہا شکر ادا کریں، اس خالق کا، اس مالک کا بے انتہا شکر ادا کریں کہ اس رب نے اس سال کا رمضان بھی ہم سب کو دے دیا. میں دعاؤں کے الفاظ کہہ رہا ہوں، سب نے آمین کہنا. میرے مولا تیرا بڑا احسان ہو گیا، تیرا بڑا کرم ہو گیا کہ اس سال کا رمضان تو نے ہم سب کو دے دیا. میرے مولا اس سال کی شب قدر بھی ہم سب کو نصیب فرما. زور سے کہو آمین. میرے مولا وہ دن جس دن تو بہت خوش ہوتا ہے،
اور فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتا ہے اے فرشتوں گواہ رہنا. دیکھو جملہ سنو، وہ دن کتنا پیارا دن ہوگا کہ اللہ فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتا ہے اے فرشتوں تم گواہ رہنا کہ رمضان کے روزوں کے بدلے، رمضان کی تراویح کے بدلے، رمضان کی عبادتوں کے بدلے، اے فرشتوں آج میں نے میرے بندوں کو، میری بندیوں کو معاف کر دیا، میں نے ان کی مغفرت کر دی، میں نے ان کو بخش دیا. اے فرشتوں تم گواہ رہنا میرے مولا. وہ خوبصورت، وہ انعام والا دن، وہ بخشش والا دن، وہ مغفرت والا دن، وہ کون سا دن ہے؟ وہ عید کا دن ہے میرے مولا. وہ عید کا دن بھی تو ہم سب کو نصیب فرما. اب بتاؤ کتنا مبارک دن ہوتا ہوگا کہ اللہ فرشتوں کو کہتا ہے اے فرشتوں تم گواہ رہنا. اب میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں اور آگے بات شروع کر رہا ہوں کہ دیکھو یہ آج کی جو رات ہے نا اسے طاق رات کہتے ہیں. اور یہ طاق رات کیوں منائی جاتی ہے؟ ارے بولو کس لیے منائی جاتی ہے؟ پیارے نبی نے کہا ہے، میری بہنوں میرے بھائیوں سن لو، یہ جو طاق راتیں ہیں نا، پیارے نبی نے کیا کہا ہے کہ شب قدر کو آخری 10 راتوں کی طاق راتوں میں ڈھونڈو، طاق راتوں میں تلاش کرو. کیوں بھائی؟ شب قدر کیا ہے؟ کون سی چڑیا کا نام ہے شب قدر؟ میرے سپریم کالونی کے عثمانیہ مسجد کے ساتھیوں، شب قدر ایک ایسی رات ہے کہ اللہ نے اسپیشل انعام کے طور پر اس امت کو دیا ہے. وہ پچھلے نبیوں کی امت کو نہیں ملی. حضرت موسیٰ کی قوم کو شب قدر نہیں دی گئی. حضرت موسیٰ کی قوم کو شب قدر نہیں دی گئی. حضرت یونس، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت عیسیٰ، ان کی قوم کو شب قدر نہیں دی گئی. اللہ نے شب قدر دیا ہے صرف اور صرف حضرت محمد مصطفیٰ، زور سے کہہ دو، صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو. اچھا کیوں ملی اپنوں کو؟ اپن بہت ہی نیک ہے اس کے واسطے ملی ہے. ارے بولو بہت ہوشیار ہے اس کے واسطے ملی. اللہ نے ہم پر رحم کھا کر دیا. اللہ نے ہم پر کیوں؟ جب صحابہ کو حضور کہانیاں سناتے تھے پچھلی امت کی کہ ان کو 600 سال کی عمر ملی، ان کو 700 سال کی عمر ملی، کسی کو 900 سال کی عمر ملی، اور انہوں نے 600 سال جہاد کرتے ہوئے گزار دیے، عبادت کرتے ہوئے گزار دیا، تو صحابہ افسوس کرتے رہے کہ بھئی اپنی عمر تو بہت کم ہے. کیونکہ نبی نے خود کہا ہے ہمارے بارے میں اعمار امتی بین 60 و 70. پیارے نبی نے فرمایا میری امت کی عمر، اور میری بہنوں سن لینا ہماری عمر کے بارے میں نبی نے کیا کہا. ہماری عمر کے بارے میں نبی نے کیا کہا؟ اعمار امتی بین 60 و 70. ہمارے نبی نے فرمایا کہ ہماری عمریں 60-70 سال کے اندر ہوں گی. کتنی؟ اب بتاؤ پچھلی امتوں کو 700 سال، 800 سال، 900 سال، اب انہوں نے 500 سال صرف اللہ کی عبادت میں لگا دیے، تو اب ان لگے گی کیا ان کو؟ ارے بولو نا، کہیں بھی نہیں لگ رہے، پاسنگ میں بھی نہیں آ رہے، کیونکہ اپنی عمر کتنی؟ 60 سال. اچھا 60 سال نہیں بھی کیسے گزرتے؟ پہلے 20 سال تو گوٹا کھیلتا نہیں، اینٹی ڈنڈا کھیلتا. ابھی تو گوٹے بھی ختم ہو گئی، اینٹی ڈنڈا بھی ختم ہو گیا. ابھی تو صرف کیا چل رہا؟ ارے بولو پب جی ہے نا. ہاں موبائل والی نسل آ گئی نا، پب جی والی نسل. اب 20 سال 22 سال تو جوانی کے کھیل کود میں گزار رہا ہے، اور اگلے 20 سال اگر ماں باپ نے کچھ کالا پیلا کر دی، کالا پیلا سمجھتے نا؟ ارے بولو
اگلے 20 سال اس کی سیٹنگ میں نہیں سمجھ کتنے ہو گئے؟ ارے بولو نا بولو 40 اور اب بچے کتنے 20 تو وہ جو آخر کے 20 رہتے وہ شوگر ٹیسٹ کرا بلڈ پریشر ٹیسٹ کرا گھر میں جھنڈو بام آ جاتا ہے نا بیڈ روم سے دوا کی باس آنا سمجھ گئے اشارہ پاؤں دکھ رہے ہاتھ تھر تھر کر رہے دکھ رہا نہیں سنے نہیں آ رہا سمجھ گئے اشارہ تو تو نے 20 سال بھی تو عبادت نہیں کرا کیوں بھائی او میرے یارو بڑے سادے انداز میں سمجھا رہا ہوں آج سپریم کالونی کہ اب 20 سال بھی اس امت کے عبادت میں نہیں گزر رہے ہیں تو پھر وہ کیسے اپنی جنت کو پائے گی کیسے وہ نیکیاں حاصل کر پائے گی تو اللہ نے نبی کی امت کو تحفہ دے دیا اور کہہ دیا اے محمد تیری محبت میں ایک رات تیری امت کو ایسی دے رہا ہوں کہ اگر تیری امت نے اس رات کو پا لیا اس رات کی قدر کر لیا اور خاندیشی میں اس رات کو سپڑا لیا نہیں سمجھا اس رات کو اگر وہ رات سپڑ گئی سمجھے کیا ہو گئی اگر وہ رات سپڑ گئی تو اللہ کہتا ہے اللہ نے وہ رات کتنے قیمتی ہے اللہ نے پوری ایک سورت قرآن میں اتار دیا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ اللہ کہتا ہے کہ او میرے بندو میں نے قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا شب قدر میں اتارا یعنی سمجھ لو وہ رات کتنی پیاری رات ہے کتنی مبارک رات ہے کتنی برکت والی رات ہے اور آگے اللہ پھر کہہ رہا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ اللہ کہتا ہے او عثمانیہ والو او سپریم کالونی والو اللہ کہتا ہے تم جانتے ہو اس رات کے بارے میں کہ وہ رات کتنی برکت والی ہے نہیں جانتے تو اللہ خود کہہ رہا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر کہ وہ رات ہزاروں مہینوں سے افضل ہے یعنی وہ ایک رات اگر کسی نے پا لیا سپڑا لیا عبادت کر لیا تو اللہ کہتا ہے ہزاروں مہینوں کی عبادت کا ثواب وہ اپنے دامن میں ڈال لے گا تو بتاؤ ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کر بتاؤ کون کون چاہتا ہے کہ وہ رات میں جائے ذرا دونوں ہاتھ اٹھاؤ ماشاء اللہ تو اب نبی نے کہا ہے اتنی آسانی سے تو ملے گی نہیں نا جب بخشایا نبی اس رات کو ڈھونڈنے کے لیے 10 دن مسجد میں بیٹھ جاتا تھا دیکھو سپریم کالونی کے علاوہ ماسٹر کالونی سے لوگ آ رہے ہیں اقصی نگر سے لوگ آ گئے سالار نگر سے لوگ آ گئے ہے نا تو یہ اس رات کو ڈھونڈنے کی محبت ہے ان کو معلوم ہے یہ ہمیشہ سنتے ہیں مجھے پھر بھی آ رہے ہیں کیوں کہ مفتی صاحب آخر میں ذکر کرائیں گے مفتی صاحب آخر میں دعا کرائیں گے تو اگر وہ رات میں اگر وہ بھی نصیب ہو گئی وہ رات اگر آج کی رات ہی شب قدر ہو گئی تو ذکر بھی مل جائے گا عبادت بھی مل جائے گی بیان بھی مل جائے گا دعائیں بھی مل جائیں گی ہے نا تو اب اگر چاہتے ہو اس رات کو ڈھونڈنا تو سنو وہ رات کتنی قیمتی ہے کہ بخشایا نبی زندگی بھر رمضان کے اخیر 10 دن مسجد میں آ کر بیٹھ جایا کرتا کیونکہ وہ رات کہاں ملے گی ارے بھائی نبی نے کہا نا اس رات کو ڈھونڈو تو اجنتا چوکھلی پہ ملے گی کیونکہ ہائی وے ہے وہ ہو سکتا ہائی وے پہ مل جائے ارے بولو چٹوری گلی میں ملے گی کیونکہ وہاں زیادہ بھیڑ ہوئی تھی ہو سکتا وہاں آئے گی ہو رہا پیارے نبی نے کہا اس رات کو ڈھونڈو اور ڈھونڈنے کا طریقہ بھی بتا دیا کہ اس رات کو یا تو 10 دنوں کا اعتکاف کر لینا بڑے خوش نصیب ہے وہ لوگ جو 10 دنوں کا اعتکاف کر رہے ہیں مسجد میں بیٹھ گئے ہیں میں نے راغب صاحب سے پوچھا کہ کتنے لوگ تمہارے یہاں بیٹھے تو راغب صاحب نے بتایا کہ 5-6 لوگ بیٹھے ہیں 6 لوگ بڑے خوش نصیب ہے وہ لوگ کیونکہ نبی بھی اعتکاف میں بیٹھ جایا کرتے تھے اور کیوں بیٹھتے تھے کیونکہ 10 راتوں میں یہ رات ایک رات کا
کنفرم ہو جاتی ہے تو جو اعتکاف میں بیٹھ جاتا ہے تو اس کے تو نصیب میں یہ رات آ ہی جاتی ہے، کیونکہ وہ اللہ کے گھر میں بیٹھتے ہیں، اور اللہ کے گھر میں جو بیٹھ جاتا ہے اللہ کہتا ہے وہ میرے گھر میں آ گیا، میرا مہمان ہو گیا، اب وہ سوئے گا بھی تو میں عبادت میں لکھوں گا۔ کہو زور سے سبحان اللہ۔ اعتکاف والا اگر سوئے گا بھی تو خراٹے مار رہا، کیا کر رہا؟ خراٹے مار رہا، مگر مہمان کس کا ہے؟ اور بھائی گھر کس کا ہے؟ اللہ کا۔ ٹرسٹیوں کے باپ کا ہے؟ ارے بولو، گھر کس کا ہے؟ اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کیا کہتا ہے قرآن میں؟ یہاں پیچھے بیٹھے ہوئے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، ایسی نا ہے اللہ کہتا ہے کہ مسجدیں اللہ کی ہے، اور نبی کہتے ہیں ان المساجد بیوت اللہ، نبی کے الفاظ ہے، سنو سنو، نبی کہتے ہیں کہ مسجدیں اللہ کا گھر ہیں۔ تو اپنے گھر میں کوئی آیا تو اپن بڑی عزت کرتے، تو اللہ کے گھر میں آیا تو اللہ بھی کہتا ہے کہ میرا مہمان ہے، اب سوئے گا بھی تو اس کے ثواب میں نیکیاں لکھوں گا، کیونکہ میں اس کو تحفہ دوں گا، میرا مہمان ہے۔ تو جو اعتکاف میں بیٹھ رہے ہیں ان کے نصیب میں آ رہی ہے، لیکن جو نہیں بیٹھ رہے ہیں تو نبی نے ان کے بارے میں، میری بہنوں تم بھی سن لینا، نبی نے کہا ہے کہ شب قدر کو ڈھونڈو ڈھونڈو ڈھونڈو، بڑی قیمتی رات ہے، اگر ایک رات بھی تمہارے نصیب میں آ گئی تو ہزاروں مہینوں کا ثواب تمہاری جھولی میں آ جائے گا۔ تو نبی نے کہا اس رات کو ڈھونڈو ڈھونڈو۔ اب نبی نے ہم جیسے کمزور جو اعتکاف میں نہیں بیٹھ پا رہے ہیں ان کے لیے کہا کہ کم از کم 10 راتیں نہیں بیٹھ رہے نا، تو نبی نے کہا 5 راتیں جو تاک راتیں کہلاتی ہے ان میں شب قدر کو ڈھونڈو۔ اب ڈھونڈو کا مطلب کیا؟ کہ ان 5 راتوں میں رات کا زیادہ حصہ عبادت میں گزارو۔ جیسے ابھی آپ نے تراویح پڑھ لیا، آ گئے عبادت میں، اب یہ آپ آدھا پون گھنٹہ کس کی بات سن رہے ہیں؟ بولو زور سے، میری نہیں سنا رہا، میں کس کی سنا رہا؟ اللہ کی۔ تو اللہ کی سننا، اللہ کے نبی کی سننا، یہ بھی عبادت کیوں بھائی؟ پھر اس کے بعد میں ہم تھوڑا اللہ اللہ کریں گے، یہ بھی عبادت، اور پھر اس کے بعد میں اللہ سے دعا مانگیں گے، یہ بھی عبادت۔ تو اب کیا کرنا ہے کہ 21 ٹاکرات کس کو کہتے ہیں؟ 21 23 25 27 اور 29، 20 روزے کی جو رات رہی تھی وہ 21ویں رات، کیونکہ اسلامی سال کب سے شروع ہو جاتا؟ مہینہ اور دن، اسلامی دن کب سے شروع ہوگا؟ رات کو 12 بجے، نہیں رات کو 12 بجے یہودیوں کا شروع ہوتا، نہیں سمجھا؟ اس لیے وہ کیک بھی کب کاٹتے ہیں؟ 12 بجے، دن ان کا 12 بجے سے بڑھتا، باولوں کا دن رات کو 12 بجے بڑھتا، نہیں سمجھا؟ اور اسلامی دن کب سے شروع ہوتا ہے؟ سورج غروب دن 6، تو 20ویں کی رات 21ویں کہلائے گی، 22واں آج روزہ تھا تو آج کی رات 23ویں کہلائے گی، ہے نا؟ اور پھر 24ویں روزے کو 25ویں اور 26ویں کو۔ اب ہندوستان کے باولوں کے دماغ میں بیٹھے گئے 26 یعنی بڑی رات، شب قدر، نبی کو معلوم نہیں، نہیں سمجھ؟ اللہ نے کنفرم بتایا نہیں، نبی نے کنفرم بتایا نہیں، مگر اپنوں کو معلوم نہیں سمجھ؟ اتنے جھوٹے مارے گا اللہ کہ میرے نبی کو معلوم نہیں، اس نے بتایا نہیں، میں نہیں بتا رہا تھے کو، میں بول رہا کہ ڈھونڈ، ہم تو بول رہے مل گئے 26 کو شب قدر کو ڈھونڈنا پڑتا ہے، اور ڈھونڈنے کا مطلب یہ ہے کہ اس رات کو کچھ
آج کا عنوان تھا بگڑتا سماج، بگڑتا معاشرہ، بگڑتا ہمارا سماج اور ہماری ذمہ داری۔ تو اس مضمون کا حق ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آج میرے بھائی یہ پیغام جو دے رہا ہوں، بیان کر رہا ہوں، اس میں میں سپریم کالونی والوں، میں تو بار بار کہہ رہا ہوں کہ دیکھو یہ کوئی بیان نہیں ہوگا، میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں، میں بار بار آپ لوگوں سے کہا لیکن آپ لوگ دھیان نہیں دیتے کہ باہر چوراہے پر پروگرام کرو، عورتوں کو بھی جمع کرو، اور کچھ چوراہے پر کیوں میں کہتا؟ کیونکہ مسجد میں ہر آدمی نہیں آتا، کیونکہ کچھ لوگوں کو مسجد میں آنے سے تکلیف ہوتی، نہیں سمجھا؟ ان کو باہر ایسا سننے میں مزہ آتا، تو وہ باولوں کے واسطے بول رہا میں کہ کیا کرو پروگرام؟ میں تمہیں بتاؤں گا کہ تمہارے محلے میں کون سی چیزیں چل رہی ہے، کون سے گناہ بڑھ رہے ہیں، اور ان کو روکنا آپ کی، میری، ہم سب کی ذمہ ہے۔ میں نے حدیث پڑھا نا خطبے میں، پیارے نبی نے فرمایا، کون سی حدیث پڑھا میں نے؟ پیارے نبی نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ او میرے یارو سنو سنو، او میری بہنوں سنو سنو، ہمارے نبی نے فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے، اور ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ او میری بہنوں سن لو، او میرے بھائیوں سن لو، اگر گناہ ہو رہے ہیں تو گناہ کو ختم کرنا آپ کی، میری، امام کی، سب کی ذمہ داری ہے۔ یہ صرف کسی مولانا کی ذمہ داری نہیں، یہ صرف مفتی کی ذمہ داری نہیں، ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ اور آج سماج میں کئی قسم کی برائیاں بڑھ رہی ہیں۔ یار پیارے بچوں، اے بھائی یا تو گھر کو چل جاؤ یار، ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ آج اتنا بڑا محلہ، میری بہنیں میری بات کو سن رہی ہے، یہ اتنا بڑا محلہ، او میرے بھائیوں، قسم خدا کی بے حیائی اور بے شرمی بڑھتی جا رہی ہے۔ بولو صحیح بول رہا ہوں؟ مسلمانوں کے محلے میں ایسا لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ ایمان والوں کا محلہ ہے۔ کیوں؟ اب آپ بولیں گے مفتی صاحب کیا باولے باتیں کر رہے ہیں؟ تم آؤ، تم کو خود ہی دکھے گا کہ اپنا محلہ ہے۔ نہیں سمجھا؟ ننگے بچے کھیلتے ہوئے ملیں گے، سمجھ جانا کہ اپنا محلہ ہے۔ ہڈا ادھر ادھر ملیں گے، سمجھ جانا اپنا محلہ ہے۔ عورتیں باہر چیختے ہوئے چلاتے ملیں گی، سمجھ جانا اپنا محلہ ہے۔ گندگی چاروں طرف نظر آ جائے گی، سمجھ جانا اس کو ایمان والوں کا محلہ نہیں کہتے، اس کو کافروں کا محلہ ہے۔ کیونکہ یہ ساری نشانیں جو میں نے بولا نا، یہ ایمان والوں کی، ارے بولو، ایمان والوں کے محلے میں عورتیں آپ کو بے پردہ نظر نہیں آئیں، عورتیں آپ کو اوٹے میں بیٹھے نظر نہیں آئیں۔ ایمان والوں کا اگر محلہ، قسم، ایمان والا محلہ کس کو کہتے وہ بتا رہا میں، حدیث میں کس کو ایمان والا محلہ کہا گیا وہ بتا رہا میں، حدیث میں کس کو مسلمانوں کا محلہ کہا گیا وہ بتا رہا میں۔ نبی نے کہا ہے کہ ایمان والے وہ ہوتے ہیں کہ جن کے محلے میں جاؤ تو بے پردہ عورتیں نظر نہیں آئیں۔ اور یہ کوئی بڑی بات نہیں، ابھی میں ہندوستان کے ایک ایسے گاؤں میں گیا ہوں، میں دیکھ کر حیرت رہ گیا، اور 50,000 میرے ٹکٹ پر خرچہ کر کے انہوں نے مجھے بولا ہے۔ اب وہ کتنا اچھا گاؤں ہوگا، کتنے بڑے بڑے، ہر گھر میں وہاں عالم حافظ ہے، پورا دن بھر رہا میں ڈھونڈتا تھا کہ کوئی عورت دکھ جائے، نہیں نظر آئی۔ عورتوں کی مارکیٹ بھی الگ، وہاں مرد آپ کو نظر نہیں آئے۔ گاؤں میں دن بھر گھومتا رہا تو جس راستے سے گزرا صرف مرد نظر آئے۔ اور میرا بیان تھا عورتوں میں صبح 10:30 سے لے کر 12 بجے تک، تو تب میں نے دیکھا کہ عورتیں جب چھوٹی ہزاروں کی تعداد میں، میرا بیان جب چھوٹا، عورتیں ہزاروں کی تعداد میں چھوٹی، تو قسم خدا کی کسی عورت کا ہاتھ اور کسی عورت کے پیر بھی نظر نہیں آئے۔ وہاں لگ رہا تھا کہ آج میں
اسلامی ملک میں ہوں. کہاں ہوں؟ ایمان والوں کا محلہ کسے کہتے ہیں کہ وہاں ننگا پن نہیں ہوتا، وہاں گھروں میں سے گانوں کی اور ناچ گانوں کی آوازیں نہیں آتی، وہاں پر ننگے بچے کھیلتے ہوئے نظر نہیں آتے، وہاں سے گالیوں کی آواز نظر نہیں آتی. آج ہمارا سماج، ہمارا محلہ ہے، یہ ہمارا محلہ ہے، مسلمانوں کا ہے نا. اور اگر غیر ہمارے محلوں میں آنے میں ڈرے تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. ایمان والا تو وہ ہوتا ہے جو امن والا ہوتا ہے. جہاں پر کوئی بھی آتا ہے تو اسے کیا ملتا ہے؟ امن ملتا ہے. گالی گلوچ سننے نہیں ملے گی. اور میرے یارو، آج بے حیائی بڑھ رہی ہے، یہ آپ کی میری سب کی ذمہ داری ہے. اور میں آپ سے کہتا ہوں کہ اگر ہر شخص اپنی بیوی کو سنبھال لے، ہر شخص اپنی ماں کو سنبھال لے، ہر شخص اپنی بہن کو سنبھال لے، آٹومیٹک پورا محلہ. ارے بولو، اپنوں کو دوسرے کو گھر کو سنبھالنے کی ضرورت نہیں، اپنوں کو دوسروں کی عورتوں کو سمجھانے کی ضرورت، ارے بولو، نہیں، اپنوں کو دوسروں کی بہنوں کو سمجھانے کی ضرورت نہیں. میں سمجھ جاؤں کہ میری بیوی بے پردہ نہیں رہے گی، میری بیٹی بے پردہ نہیں رہے گی، میری ماں بے پردہ اور ننگے حال میں نہیں رہے گی، اگر میں نے اپنے گھر کو کنٹرول کر لیا، قسم خدا کی اللہ کی رحمتی ہمارے محلوں میں اترے گی. یہ جو مار کھا رہے ہیں نا، قسم خدا کی، یہ جو برا حال ہے نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام کا مذاق ہم بنا رہے ہیں، نبی کے دین کا مذاق ہم بنا رہے ہیں. ہماری عورتیں بے پردہ گھوم رہی ہے، ہم نے اپنی بیٹیوں کو پردہ نہیں سکھایا، جس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہماری بیٹیاں غلط قدم اٹھا رہی ہیں. آج ہم کو افسوس ہو رہا ہے نا، سننے میں آتا نا واقعات. ارے بولو، صحیح بولو، کیونکہ ہم نے گھروں میں ماحول بنایا ہے، ہم نے گھروں میں نمازوں کا ماحول بنایا ہے. ہم نماز کو آ جا رہے الحمدللہ، لیکن ہم اپنی بیوی کو نماز نہیں پڑھوا رہے، ہم اپنی بیٹی کو نماز نہیں پڑھوا رہے. او میرے یار سن، نبی پاک کی میں نے حدیث پڑھا، نبی کہتے ہیں کہ تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور کل قیامت کے دن اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا. کل تجھ سے پوچھا جائے گا کہ گھر میں کپڑے کیسے لا کے دیا تھا، گھر میں تیل کیسے لا کر دیتا تھا، گھر میں راشن کیسے لا کر دیتا تھا. لیکن پوچھا جائے گا کہ تو نے گھر میں تیری گھر کی عورتوں کو نماز پڑھوایا تھا. کل یہ بیٹی دامن پکڑ لے گی اللہ کے دربار میں، یہ بیوی کہے گی، اے اللہ میرا شوہر، اے اللہ یہ میرا باپ میرا بڑا خیال رکھتا تھا، راشن برابر لا کر دیتا تھا، کیوں ہے؟ ہماری ہر خواہش پوری کرتا تھا، ہماری ہر تمنا پوری کرتا تھا. لیکن میرے مولا، یہ میرا باپ ذمہ دار تھا، یہ میرا بھائی ذمہ دار تھا، یہ میرا شوہر ذمہ دار تھا، اس نے کبھی ہم کو نماز کے لیے ضد نہیں کیا. اگر بچے کہہ دیں نا ماں سے کہ او ماں ہم تیرے ہاتھ کا کھانا نہیں کھائیں گے اگر تو نے نماز پڑھ کر کھانا نہیں بنایا، قسم خدا کی ماں کو شوق پیدا ہوگا نماز کا، ہے نا. شوہر اگر بیوی سے کہہ دے کہ میں تیرے ہاتھ کا کھانا نہیں کھاؤں گا اگر تو نے بے نمازی ہو کر کھانا بنائی ہے، اللہ کی قسم بیوی کے اندر شوق پیدا ہوگا. اور بیوی اگر شوہر سے یہ کہہ دے کہ میں تیرے اس پیسے سے کھانا نہیں بناؤں گی اگر تو نے بے نمازی رہ کر، اگر تو نے کما کر لایا ہے تو ایسے بے نمازی کی کمائی مجھے چلتی، گھر کا ماحول ہی بدل جائے گا. اس لیے تو نبی نے کہا کہ تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا. صرف قیامت کے دن یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ بیٹوں کو کھلایا تھا کہ نہیں کھلایا تھا، بیوی کو عید پہ کپڑے لا کر دیا تھا کہ نہیں دیا تھا، بچوں کو رونے تھے جوتے دلایا تھا کہ نہیں دلایا تھا، یہ نہیں پوچھا جائے گا. یہ پوچھا جائے گا حشر کے میدان میں کہ تیری بیوی تیرے بچے نماز نہیں پڑھ رہے تھے، تو نے ان کو نماز پڑھایا تھا، یہ نہیں پڑھایا. او میرے یار، بالکل سادے انداز میں سمجھا رہا ہوں کہ اپنے گھروں کی فکر کرو. او میری بہنوں، کل قیامت کے دن آپ کی بھی پکڑ ہوگی. اگر تمہارا شوہر نماز کو نہیں آتا تھا، تمہاری بھی ذمہ داری تھی کہ شوہر کو اٹھا کر نماز کو لے لو.
اور بیویوں کے ہاتھ میں عورتیں، سن رہی میری بات کو اس لیے کہہ رہا ہوں مولانا، عورتوں کے ہاتھ میں اتنا سب کچھ ہے کہ اگر عورتیں ٹھان لے کہ میرا شوہر نمازی ہونا تو قسم خدا کی شوہر نمازی بنے. عورتیں اگر ٹھان لے کہ میرا بیٹا نمازی ہونا تو اس کے بچے ضرور نمازی بنیں گے. لیکن عورتیں بھی کیا کر رہی ہے؟ لارا نندی ویل کما کے ختم کے ساتھ نہیں سمجھا؟ سمجھ گئے؟ عورتوں کو کیا لانا؟ بس پیسے لا کر دے، کہیں سے بھی لا کر دے. عید اچھی ہونے کو نا حرام کا لارا کہ 2 نمبر کا لارا کہ گردن مار کے لارا کہ ٹوپیا گھما کے لارا، اس کو کیا ہونا؟ ارے بولو ایسے. عورت نے یہ کہنے کو ہونا کہ چٹنی روٹی چلے گی مگر ہم کو حلال کرا کر دے. ہے نا؟ یہ بچے مجرم کیوں بننے والوں؟ اور جب ماں باپ کی آنکھیں کب کھلتی؟ جب بچہ پکڑے جاتا. اور جب پولیس والے پوچھتے تو ماں بھی کیا بولتی؟ ہم کو معلوم ہی نہیں تھا کیا کر رہا تھا. تو میری ماں تیرا بیٹا چوری کر رہا تھا، تیرا بچہ لفڑے کر رہا تھا، تیرا بچہ 2 نمبر کا کما رہا تھا، تیرا بچہ حرام کا کما رہا تھا اور تجھے اچھا لگتا تھا. اور تو اس سے بڑا خوش ہوتی تھی جب وہ نوٹا لاتا تھا. تو یہ نہیں دیکھتی تھی کہ یہ تو پڑھے لکھے کچھ نہیں ہے، 200 کے بھی لائق نہیں ہے نا، 1000 کا سے لا رہا. 1000 لاتا تھا تو بڑا اچھا لگتا. نہیں میرے یار، او میری بہنوں، او میرے بھائیوں، اب آخری بات کہہ کر بات ختم کر رہا ہوں. قسم خدا کی، حرام کا لقمہ اپنے حلق میں جانے مت دو، ورنہ اللہ روزوں کو بھی منہ پر پھینک کر مار دیتا ہے. حرام کا لقمہ حلق میں جانے مت دو ورنہ اللہ نمازیں بھی قبول نہیں کرتا. حرام کا لقمہ حلق میں جانے مت دو ورنہ کعبہ کا دروازہ پکڑ کر بھی دعائیں مانگو تو اللہ دعائیں قبول نہیں کرتا. میں سمجھتا ہوں کہ اگر آج اتنی ہی بات سمجھ لیے تو آج کا ہمارا بیٹھنا کامیاب ہے نا. ابھی اب دعا میں الفاظ کہتا ہوں، میری دعا میں ایک جملہ ہمیشہ رہتا ہے، اے اللہ حلال روزی ہم سب کو نصیب فرما. زور سے کہہ لو آمین. اے اللہ حرام لقموں سے ہم سب کی حفاظت فرما. زور سے کہہ لو آمین. تو آج اگر ہم نے اتنا بھی طے کر لیے کہ مر جائیں گے مگر حرام لقمہ حلق میں اترنے، بولو زور سے بولو، میں جو بول رہا ہوں وہ جملے بولو. مر جائیں گے مگر حرام لقمہ حلق میں اترنے نہیں دیں گے. اور زور سے انشاءاللہ. مولانا اگر اتنا بھی جملہ آج دل اور دماغ میں بیٹھ گیا تو آج کی ہماری مجلس ارے بولو. اور شب قدر کے لیے 3 راتیں اور بچی ہیں. آج کی رات بھی تاخرات ہے نا. یہاں سے جانے کے بعد اپنے گھروں پر بھی جا رہے ہو یا مسجد میں رک رہے ہو تھوڑی دیر تو کچھ رکعتیں نفل پڑھ لینا ہے نا. تھوڑی دیر اللہ کی کتاب کو پڑھ لینا ہے نا. تھوڑی دیر ذکر کر لینا. جاگنے کا طریقہ بتا رہا ہوں. تھوڑی دیر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. کیا مطلب اس کا؟ اے اللہ میں تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں. اگر گناہ یاد ہے، کیونکہ ہر انسان کو اپنے کچھ گناہ یاد ہے جو اس نے کیا ہے، شرمانا نہیں اللہ کے یہاں. جو گناہ یاد ہے اللہ کے سامنے رکھنا. اے اللہ میں نے یہ بڑا خطرناک گناہ کیا ہوں. اے اللہ مجھ سے زنا ہو گیا. اے اللہ مجھ سے چوری ہو گئی. اے اللہ یہ فلاں میں نے فلاں کا مال دبایا تھا. جو بڑے بڑے گناہ یاد آ رہے ہیں اللہ کے سامنے شرمانا رکھو اللہ کے سامنے اور سچے دل سے معافی مانگو. اللہ معاف کرنے کو ارے بولو تیار. تو استغفر اللہ پڑھنا، کچھ تھوڑی دیر درود شریف پڑھ لینا اور پھر اخیر میں ارے بولو. یہ ہے جاگنے کا طریقہ ہے نا. ایسا نہیں آج جاگنے کے رات ہے تو پھر چوراہے پہ جا کے بیٹھا
सोना मत पड़ा, गुनाह है सोना, जानने के बाद काय गिरा दे तो टपारे हमारा वहां पे जाके। अच्छा 4 लोग बैठेंगे तो तू इतना आलिम तो है नहीं, तू की अच्छी बातें करेगा, नहीं समझा? अरे बोल, आलिम तो है नहीं तू, जहां तुम जमा होंगे तो सिवाय इसकी उसकी के, अरे बोलो चौराहे पे बैठ गए तो फिर अपन क्या करते हैं, सब बैठ गए, समझो किसकी दुकान के ओटे पर बैठ गए, ओटे पर। अब कोई गुजरा वहां से, समझो कोई गुजरा, अच्छी गाड़ी पे गुजरा, तो अपन 4 मिल गए, अपन ने देखे तो उसमें से एक क्या बोला, पैसा हम देंगे इसको, नहीं कैसा आया था मालूम? सुप्रीम कॉलोनी में जब आया था ना, साइकिल भी नहीं थी इसके पास में, और ये अभी बड़ी गाड़ी में घूम रहा ना, यार को सब मालूम है कैसी क्या आई। फिर शुरू, समझ गया? अरे बोलो, औरतें बैठी है, मेरी बात को सुन रही है, 4 औरतें, 4 तो छोड़ो, 4 औरतें जमा हुई, समझ गए इशारा की गिबत शुरू, क्योंकि बहन आलिमा तो है नहीं कि हदीस की बातें करेंगे, है ना? वो दुनिया में एक मुकाबला हुआ, कंपटीशन, जैसा क्रिकेट का मुकाबला होता, फुटबॉल का मुकाबला होता, तो दुनिया में एक मुकाबला हुआ झूठ का, काएगा जो सबसे बड़ा झूठ बोलेगा उसको 1 लाख रुपए इनाम। तो सबने अलग अलग अंदाज में झूठ बोले, अलग अलग स्टाइल में, लेकिन किसका नंबर नहीं आया? पहला नंबर उसको मिला जिसने ये बोला, क्या बोला, क्या बोला उसने? 4 औरतें एक कमरे में 1 घंटे तक बिल्कुल खामोश थी, नहीं समझा? क्या बोला उसने? 4 औरतें एक कमरे में 1 घंटे तक बिल्कुल खामोश थी। जज ने बोला सबसे बड़ा झूठा ही है इसको, क्योंकि ऐसा जिंदगी में कभी होएगा नहीं कि जहां 4 औरतें, अरे बोलो, तो औरतें जहां बैठ जाती है गीबत शुरू। नहीं मेरी बहनों, गीबत बहुत खतरनाक गुनाह है। कुरान में अल्लाह कहता है कि जो गीबत करता है अपने सगे भाई का, मुर्दार भाई का गोश्त खाता है। मत करो गीबत, मत करो चुगली, समझ लिया? अभी मेरे पास में मेरे 2-3 लोगों ने एक ऑडियो लाया, मुफ्ती साहब वो देखो फला आदमी तुम्हारे बारे में क्या बोल रहा। तो मैंने 2 चीजें कहा, एक तो सुना मत, क्योंकि सुनाएगा तो उसके बारे में मेरे दिल में दुश्मनी पैदा होगी, एक चीज। दूसरे के बोलने वाला 3 पार्ट है, नहीं आज वो मेरी छोटी छोटी वीडियो आती मालूम आपको, अच्छी अच्छी बातें जो मैं बोलता, तो आज मैंने उसमें ये बोला, क्या बोला कि 3 पार्ट लो, 2 कौड़ी के लो, इनकी बात सुनने में भी अपना टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि वो तुम्हारी हैसियत के है नहीं समझा? क्योंकि बड़ा आदमी अगर छोटे की बात पर, 3 पार्ट आदमी की बात पर ध्यान दे तो वो छोटा बहुत बड़ा हो जाता ना, नहीं समझा? अभी अपन रोजाना समझो दिन भर मुसलमान वजीर आजम मोदी के खिलाफ बोलते हैं, मैं खुद बोलता रोजाना। कभी आपने सुनी क्या कि उसने बोला मेरे बारे में कि देखो जरा कौन है मुफ्तियार, क्योंकि वो वजीर आजम है। अगर उसने मेरे बारे में इतना भी बोल दिया कौन है मुफ्तियार, तो मैं बड़ा हो जाऊंगा। तो बड़ा आदमी कभी छोटों के मुंह और 3 पार्ट लोगों के मुंह लगता नहीं, और छोटों के मुंह लगना बड़े की बेवकूफी है, समझ आ? क्योंकि वो छोटा है, उस पर ध्यान देकर उसको बड़ा मत बनाओ, क्योंकि छोटा आदमी थूकता ही बड़े में इसलिए कि अगर उसकी मार्केट में चली, अरे बाप रे इतने बड़े आदमी के खिलाफ बोला नहीं, और बड़े आदमी ने अगर उसको ध्यान में ले लिया तो ऑटोमेटिक वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो मुझे 2 आदमी ने क्या कर बताया कि वो मुफ्ती साहब फला बोला, तो मैंने कहा वो तो 3 पार्ट आदमी है, कोई मेरे लेवल का ला तो मैं सुनूं, नहीं समझा भाई? अगर मेरे लेवल का कोई आदमी मेरे बारे में बोल रहा तो मैं सुनूं भी, लेकिन तू जिसके बारे में बोल रहा वो 2 कौड़ी का आदमी है, वो 3 पार्ट आदमी है, उसकी कोई हैसियत नहीं है। तो चुगलिया करो भी मत, और चुगलिया अरे बोलो सुनो भी मत, तो इतना सुकून मिलेगा कसम खुदा की, चैन से नहीं आए, नहीं समझा? आदमी परेशान कब होता? जब वो दूसरे की चुगलिया करता
जब वो सुनेगा ही नहीं, जब वो सिर्फ बात करेगा अल्लाह की और सुनेगा अल्लाह की तो सुकून मिलेगा। तो इन रातों को इबादत में गुजारो, और इबादत नहीं कर रहे तो जाके सीधा सो जाओ। क्या करो? क्या करो? सो जाओ। मगर चौराहों पर, अरे बोलो, मत बैठो। चबूतरों पर, अरे बोलो, मत बैठो। बाकड़े मत तोड़ो, बाकड़े मत तोड़ो। समझ गए ना? क्योंकि कुछ लोग क्या रहते, वो चले जाते होटल, पी गए 1 कप चाय और पूरा 1 घंटा बैठे। मुसलमान अपने वक्त की भी कदर करता है। मुसलमान अपने मस्त, अगर कोई काम नहीं है ना, मस्त घर में चले जाओ, बच्चों के साथ खेलो। देखो ये बात कोई नहीं समझाएगा। अब देखो ये बात कोई नहीं समझाएगा। बोला कोई काम नहीं है बाहर, कोई टाइम पास मत करो, जाओ मस्त घर में अपनी बीवी से बात करो, अपने बच्चों के साथ खेलो। मैं मुफ्ती हारून आपको बता रहा हूं कि अगर घर में रहकर अपने आप को बाहर गीबत, चुगली और फालतू बातों से बचाओगे और घर में बीवी के साथ बातचीत करोगे, मैं मुफ्ती हारून आपको बोल रहा हूं कि बीवी के साथ बातचीत करने में भी आपको इबादत का सवाब मिलेगा। अपने बीवी बच्चों को टाइम दो। मैं मेरे बारे में आपको बता रहा हूं, मैं आपको कभी भी किसी चौक में नहीं मिलूंगा। देखे आपने कभी? बल्कि अभी तो कई लोग बात कर, साला दिखते नहीं हो, काय को देखो रहे हो? नहीं समझे? इतना खाली आदमी तो है। और जो वक्त मुझे खाली मिलता वो मैं मेरे बच्चों के साथ गुजारता, मेरी बीवी के साथ गुजारता, घर में गुजारता, बेडरूम में गुजारता, और ये गुजारना भी सवाल है। बहुत बड़ी बात बता रहा था मैं, ये कोई नहीं बताएगा, और आज तक के सुने भी नहीं होंगे कि घर को बैठने में सवाल है। सुनेगा आज तक के? अगर आप दुनिया के बाहर के चुगली, गीबत और गलत, अच्छा चौराहे पर बैठने मिलेंगे क्या? कोई ना कोई गुजरेगा तो तू उसको देखेगा, देखेगा यानी मीन्स गुनाह करेगा। बोलो सच्ची बताओ। अच्छा हमारे मार्केट, हमारे बाजार गुनाहों से खाली है क्या? अरे बोलो नहीं है। नबी ने खुद कहा है कि जमीन पर सबसे अच्छी जगह मस्जिद है और सबसे बुरी जगह बाजार है। ये किसके अल्फाज है? प्यारे नबी है। और सबसे ज्यादा बाजार में तुमको कौन मिलेगा? मुसलमान, है ना? अभी मैं मुसलमानों के गांव में गया, क्या करूं यार, हंसी भी आती। तो वहां 2:30 बजे रात को जब मेरा घुसता हुआ, पूरी होटल बोली, एकदम पूरा मार्केट भरा, और वो जो मेरे को ले जा रहे वो शान से क्या बोल रहे, मुफ्ती साहब ये अपना एरिया है, रात भर खुला रहता, किसके मजाल नहीं यहाँ बंद कराने। शाहजोगी से बोल रहा हूँ, यहाँ पुलिस वाले भी नहीं आते मुफ्ती साहब, अपना एरिया है। पुलिस वाले क्यों नहीं आते? देखो मालूम, तुम सुनोगे तो ताज्जुब करो। पुलिस वाले इसलिए नहीं आते, वो खुद चाहते कि मरो तुम ऐसे, क्योंकि वो जानते हैं जो कौम रात के 2-3 बजे तक के जागेगी वो सुबह जल्दी नहीं उठेगी और वो कौम पीछे रहेगी। वो चाहते भी नहीं तुमको सुनाना, नहीं समझे? आप चलो मेरे साथ, जो जलगांव का सबसे कीमती मोहल्ला मिलेगा, जहां सब बड़े लोग रहते हैं, 10:30 के बाद में आपने कोई टपरी और कोई होटल वहां पे दिखा दे। अच्छा खास बात मौलाना, बड़े लोग अपने मोहल्ले में होटल खुलने भी नहीं देते, कंप्लेन कर देते। और नहीं करे वो होशियार है, उनको मालूम है जहां होटल खुलेगी वहां वबालियां आएगा, जहां चौक बनेगी वहां दंगे होंगे, फसादे होंगे, बुराई होंगी। बड़े लोग कभी अपने मोहल्लों में होटलें भी खुलने नहीं। चलो अभी अपन जो मुसलमानों के शहर है, नाम लूंगा तो बुरा लगेगा, वहां रात को आपको 3 बजे भी, एक मतलब मैं बंबई से आ रहा था, बंबई से आ रहे थे ना, मुंबई से आ रहा, 2:30 बजे मेरे साथ में उस शहर के लोग थे, रास्ते में उनको उतारना था मुझे, तो वो कहते मुफ्ती साहब अगर अभी तुमको मछली खाना है ना, मछली चलो अपने वाले, मतलब वो शान में बोल रहा था ये अच्छी चीज, अरे बोलो नहीं,
قرآن کی آیت کیا ہے؟ ابھی تم پرسوں پڑھیں وہ ہے، یہ پڑھیں گے یہ حافظ قرآن کی. اللہ کہتا ہے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. یہ ہے نا، اللہ کہتا ہے کہ میں نے رات کو، اللہ کہتا ہے میں نے رات کو تمہارے لیے لباس بنایا، سونے کے لیے بنایا. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور دن کو میں نے تمہارے لیے کمائی کے لیے بنایا. اب جو قوم رات کو 2 بجے تک کے جاگ رہی ہے، وہ قوم صبح جلدی اٹھیں گے؟ ارے نبی کہتے ہیں نوم الصبح یمنع الرزق. یہ نبی کے الفاظ ہیں، اور ہمارا ایمان ہے کہ پوری دنیا کا بولا ہوا غلط ہو سکتا ہے، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ ہمارے نبی کی زبان سے نکلنے والے الفاظ بولو زور سے کبھی غلط. اور نبی نے کہا صبح کا سونا روزی کو روک دیتا ہے. مسلمان 9 بجے تک سو رہا، بولو 10 بجے اٹھ رہا اور بازار میں جا رہا. جب آدھی دنیا نے اپنا دھندا ارے بولو کر لی، اس کے نبی نے کہا تھا کہ صبح کا سونا روزی کو روکتا ہے. اب یہ صبح سو رہا، روزی مل رہی نہیں ہے نا، اور پھر بابا کے پاس میں جا رہا. ہمارے پاس بھی آتے نا ایک سے آتے، بابا کے پاس میں جا رہا. بابا ایسا لگ رہا جیسے میری روزی کس نے باندھ دیا ہو. کیا بولو؟ ایسا لگ رہا جیسے کس نے باندھ دیا. ایک سیکنڈ مت مولانا، ایک آیا میرے پاس مفتی صاحب آ رہا، دکھ رہا نہیں ہو. یہ کون سا ایٹم ہے؟ آ رہا اگر جا نہیں رہا، ایسا کیسے سمجھ رہا؟ ایک آیا مفتی صاحب آ رہا، رک رہا نہیں ہو. مطلب ایک کام کر، جیسے آیا کہ میرے پاس میں لا کے دے. یہ جتنے تو باتیں کر رہا نا، اس کو ہی بولتے بے برکتی. اس کو ہی بولتے کیا بولتے؟ اس کو ہی بولتے ہاں آئے گا تجھے نظر نہیں آئے گا، آئے گا رکے گا نہیں. ایسا لگے گا جیسا محنت تو کرے گا لیکن تیری 1 روپے کی محنت ہوگی مگر تجھے 4 میں بھی نصیب نہیں ہوگا. اس کو ہی بولتے بے برکتی. اور یہ اس وقت ہوگی جب تو اللہ کے سامنے صبح نہیں جھکے گا، کیونکہ نبی نے کہا. اور جب تو صبح نہیں اٹھے گا، جب نبی نے کہہ دیا کہ صبح کا سونا روزی کو روکتا ہے، تو میرے نبی کی بات جھوٹی ہو ہی نہیں سکتی. اب تیرے منہ پر پھٹکار پڑے گی، تیرے رزق سے برکتیں اڑ جائیں گی. تو یہ بہت اہم باتیں تھی جو آج میں نے سمجھایا. تو مجھ سے وعدہ کرو ہاتھ اٹھا کر کہ انشاءاللہ جو باتیں، ابھی تو بہت ساری باتیں رہ گئی جو بولنا چاہتا تھا مگر 1 گھنٹہ ہو گیا. اور میری عورت نے بولی تھی 1 ہی گھنٹہ بولنا. اور اللہ کا شکر ہے میں بیوی بچوں والا ہوں. میں ایسا نہیں ہے جیسا وہ حکومت کر رہے رنوے، ویسے نہیں ہے. سمجھ رہا؟ تو 1 گھنٹہ ہو گیا، انشاءاللہ پھر کبھی آؤں گا. اور باہر والوں سے پوچھو، یہ جو 1 گھنٹہ تم نے میرے کو بلایا نا بیٹا، باہر والوں سے پوچھو کہ ایسا 1 گھنٹہ مفتی ہارون کا لینے کے لیے کیا کیا کرنا پڑتا، نہ کتنے خرچہ ہوتے. سمجھ رہا؟ میرے یارو قدر کر لو، ورنہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ڈھونڈوں گے ہمیں ملکوں ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم. سمجھ رہے؟ یہ تو رمضان کی برکتوں سے میں نے یہ رات دے دیا. اور ایک جگہ پولیس کی پرمیشن نہیں ملی، اس لیے تم کو یہ رات ملی، کیونکہ میں شریف آدمی ہوں. میری پرمیشن باہر کے واسطے پولیس کی پرمیشن لینا پڑتی. سمجھ رہے آپ؟ اور کچھ علاقوں میں پرمیشن ملتی میرے نام سے نہیں، اچھے لوگوں کے نام سے پرمیشن ارے بولو نہیں ملتی. تو آ گیا ہوں انشاءاللہ. اب ہم کیا کریں گے؟ تھوڑا سا ذکر کریں. لیکن میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ 26واں روزہ یقین اس رات کی بڑی اہمیت ہے. 26ویں روزے کو میں لمبا ذکر